کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر! نیشنل اینتم جی سر قومی ترانہ وہ لگائیے. ذمہ داران بکینی رو ہے ہمارا دعوت ہے نور اجالا غیرت جرت کا پالا عزائم کو والا بڑا ہی ہے دل والا الفت کا بہتا دھارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا کبھی نہ بکنے والا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. برادر محترم جناب مشتاق احمد خان صاحب، جناب عبد الواسع صاحب، جناب غلام رسول صاحب، حضرت مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، ممبر قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی، قائدین جے آئی یوتھ، عظماء دمردان، عزت مندو، قدر مندو، غیرت مندو، جرت مندو، مخورو، مٹورو او شملورو، مشرانو، رونو، ظلمو، زوانانو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زد مردان د ذلے د عوامو شکریہ دا کو شان جلسہ یام زمونگا انتظار اور دیر پمینہ زمونگا استقبال داد دے خبر اظہار دے صرف پاکستان عوام اس تا اسلامی انقلاب پہ انتظار دی، بے اسلامی نظام پہ استقبال دی. زمونگا گسلاستا شیخ القرآن مولانا گوہر الرحمان سے مزار دے، قبر دے، چاچے ٹول چون پدے وطن کے دا اسلامی نظام اور دا اسلامی انقلاب دا پارا وقف کرے دے. ماں محترم ورنو زمون پیغام، زمون گستری، زمون جدوجہد
زمونږ د جلسې او د جلوسونو، زمونږ د ریلیز او زمونږ د ټول جهاد بنیادی مقصد په دې ځمکه د الله نظام دی. د الله د نظام نه علاوه 83 کاله تاسو د جرنیلانو حکومتونو وکتل، د پیپل پارټۍ او د مسلم لیگ حکومت مو وکتل، د پی ټی آی حکومتونو مو وکتل. د هر حکومت خپل مقصد، مفاد، د پارټۍ مفاد د خپلو راروانو نسلونو لپاره پراپرټیانې او دولتونه جمع کړي دي، خو د الله دین یې نه دی نافذ کړی. د پاکستان د جغرافیې سے هم غداری کړي، د پاکستان د نظریې سے هم غداری کړي. جغرافیه مشرق پاکستان بنگلہ دیش جوړ کو او نظریه ننم د پاکستان نظریه دا په کتابونو کې او پایین کې موجود ده، په عمل کې په نظر نه راځي. د اسلام د خپل دین سره بے وفایي په نتیجه کې پاکستان نن خوار او زار دی. رونو زه الله ګواه کوم، مونږ تاسو ته دعوت درکو، د الله د بندګۍ دعوت. مونږ تاسو ته دعوت درکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامۍ دعوت. مونږ انقلاب غواړو خو اسلامي انقلاب، مونږ تبدیلی غواړو خو محمدي انقلاب. دیو جن زما عقیده ده او به حیثیت د مسلمان ستام عقیده ده چې الله غریب نه دی، مونږ له راکولی نشي، خو د الله ورکړه د ایمان سره مشروط ده. قرآن گواهی ورکوي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کامیابی رستا په قدمونو کې، خو که ته په ما باندې یقین وکړې مؤمن جوړ شې. د قرآن وعده دا ده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. کله دې کلو خلکو ایمان راوړی وی او د یقین لاره خپله کړې وی، تقوا روش اختیار کړی وی، د آسمانونو د رحمتونو دروازې او د ځمکې د برکتونو دروازې دا به ورته الله کولاو کړی وی. مونږ په دې عظیم الشانه جلسه کې د پاکستان 22 کروڑ عوامو ته دا پیغام ورکو که د امریکې او د برطانیې د ازادي غواړې، که د ورلډ بینک او د IMF د غلامۍ نه خلاصۍ غواړې، نو د الله په بندګۍ کې خپل ځان ورکا. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غلامۍ کې خپل ځان ورکا. دا پاکستان دا جوړ شوی د کلمې په نوم دی، خو چې کلمه پکې نافذ نه شوه نو دلته کې موږ یو قوم جوړ نه شو، دلته کې موږ د ژوند په خوشحالو باندې پوه نه شو. د یو غل نه پس بل غل، د یو ډاکو نه پس بل ډاکو، د یو دوکمار نه پس بل دوکمار راځي او هر ورځ په غمونو او تکلیفونو کې اضافه کیږي. نو آیا وخت نه دی راغلی چې زما د پاکستان مسلم عوام عرش او د عرش خاوند ته وګوري؟ وخت نه دی راغلی چې خپل زړونه دا د ایمان د رڼا نه منور کړي؟ دې وجې نه زما محترم ورونو دلته کې د وسایلو کمی نشته، دلته ستاسو د خپو د لاندې د سرو کانونه موجود دي. پاکستان کې 15 دریابونه موجود دي، رنگ رنگ موسمونه موجود دي. شاعر خیسته خبره کړې چې دلته سر شته، دلته زر شته، دلته کان د زمردو، دلته ډېر سنګي مرمر شته، دلته کسب شته، هنر شته، خو دلته قحط د زرپرستو احتیاج دی. انقلاب، یو انقلاب، بس انقلاب د دې علاج دی. نن پر دومره لوی تعداد کې تاسو راجمع شوي یې. زه د جماعت اسلامي ضلع امیر ته، غلام رسول صاحب د صوبایي نظم ته او تاسو ټولو مشرانو ته
په د لوی جلسه مبارکبادي در کوم خلق را جمع کیگی د پی ڈی ایم د جلسے د بیرخ تحت میں اردو میں بات کروں تاکہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے خاندانوں کی مفادات کے لیے، لیکن ہم جمع ہوئے ہیں اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے. میرے پیارے بھائیوں، میں آج اپنے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے 950 دن مکمل ہو گئے، نصف سے زیادہ عرصہ مکمل ہو گیا. عمران خان نے جو وعدے کیے تھے، جو اعلانات کیے تھے، آج خود گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں حکومت تو دی گئی لیکن ہم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں 1 سال گزر گیا ہماری حکومت کا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کس طرح جانا ہے اور کس طرح نہیں جانا. برسر اقتدار ہے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. آتی ہی پہلی تقریر میں جناب عمران خان نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قوم کو مرغیوں کے انڈے دوں گا تاکہ مرغیوں میں اضافہ ہو، اس کے بعد بیڑ اور بکریاں دوں گا تاکہ بیڑ بکریوں میں اضافہ ہو. جناب وزیر اعظم صاحب، 21 دن کے بعد ہر انڈے سے چوزا نکلتا ہے، لیکن آپ کے انڈے سے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں 950 دن گزر گئے، اس سے چوزا نہیں نکلا، اس نے کوئی نتیجہ نہیں دیا. اس لیے میرے دوستو، ایک ناکام حکومت، ایک نامراد حکومت جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے نتیجے میں آئی ہے، آج انہوں نے آپ کے غموں میں اضافہ کیا، آپ کے درد میں اضافہ کیا. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتیں بھی ناکام ہو گئی تھی اور اس ناکامی نے ایک اور ناکامی کو جنم دیا. اس ناکامی کا نام پی ٹی آئی ہے. میرے دوستو، آج پی ٹی آئی بھی ایک یو ٹرن کے بعد دوسرا یو ٹرن لے رہی ہے، سپر یو ٹرن لے رہی ہے، لیکن اس کا اثر خود اپوزیشن پر بھی ہوا اور آج اپوزیشن کی جماعتیں بھی ایک یو ٹرن کے بعد دوسرا ہے. اس وقت پی ڈی ایم بھی ایک بند گلی میں ہے اور جن لوگ گلی میں ہے کسی کے ساتھ راستہ نہیں ہے، اور کدھر نہیں جانا. میرے پیارے بھائیوں، آج میں اپنی عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تو آپ کو پانی سے نوازا ہے، لیکن کیا میری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے 100 ارب ڈالر کا پانی ضائع کیا. ہم 6 ارب ڈالر کے لیے تو آئی ایم ایف کے غلام بن گئے ہیں. 3 ارب ڈالر قرضہ لینے کے لیے سعودی عرب کے حکمرانوں نے 600 ارب ڈالر سے زیادہ پانی ضائع کیا. اور یہ میرا فکر نہیں ہے، عرصہ نے خود مجھے بریفنگ دی ہے، خود اعتراف کیا ہے کہ ہم پانی ضائع کر رہا ہے. ہمارے ملک میں پانی تو موجود ہے، لیکن پاکستان کے 85% عوام معدے کی بیماریاں، یرقان کی بیماریاں، جوڑوں کی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماریاں اور بیماریاں ہی بیماریاں عام ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی صورت میں سب سے بڑی بیماری اسلام آباد میں موجود ہے، اور اس بیماری کے بعد پاکستانیوں میں بیماریاں عام ہو گئی ہے.
بین الاقوامی سروے ہے 35% سے زیادہ لوگ اس وقت ڈپریشن کی شکار ہے. 7واں اور 8واں پاکستانی یہ بلڈ پریشر کا شکار ہے. 9واں اور 10واں پاکستانی اس کو دل کی بیماری یا یرقان کی بیماری لگ گئی ہے اور بچوں کی بیماریاں عام ہو گئے ہیں. ہمارے ہسپتال کم اور ہمارے بیمار زیادہ ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نااہل حکومت، نالائق حکومت. اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اگر پاکستان کی روپیہ کی قدر میں کمی آئی اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت چور ہے. وزیر اعظم صاحب بار بار بجلی کا بل چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو سمجھو کہ حکومت چور ہے. کہتے تھے کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا تو سمجھو کہ حکومت چور ہے. لیکن پاکستانی بھائیوں، آج باہر سے جو پیٹرول 1 لیٹر یہاں پر آتا ہے اس پر تمام تر اخراجات کے ساتھ 64 روپیہ خرچ آتا ہے. لیکن یہ حکومت 64 روپیہ کا 1 لیٹر آپ کو 111 روپیہ پر دیتی ہے. ڈیزل کے 1 لیٹر پر حقیقی خرچ 70 روپیہ آتا ہے لیکن یہ حکومت 116 روپیہ فی لیٹر آپ کو دیتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس لیے 5 مہینوں میں اس حکومت نے آپ کے جیبوں سے 7 ارب روپیہ مزید ڈاکہ ڈال کر قبضے میں لیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو کیا ہوا ہے؟ کیا اس حکومت کے کچھ اندھے اور بہرے اور گنگے وزراء کی بنیاد پر آپ نے پورا پاکستان IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے کیا؟ ہم اس نظام کو، ہم اس ظلم کو نہیں مانتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الملک یبقى مع الظلم مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. ایک حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. ادھر جناب ایک وفاقی منسٹر اعظم سعودی صاحب کے کھیت میں ایک ہمارے باجوڑ سے تعلق رکھنے والے وہاں ایک کنبہ موجود تھا. ان کے گائے داخل ہو گئی. اس گائے کے مالک کو بلا کر بے عزتی کر کے ان کو جیل میں ڈالا کہ آپ کے گائے میرے کھیت میں کیوں داخل ہوئی ہے. برداشت کا یہ عالم ہے. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کا حلیہ بگڑ گیا ہے. کل ایک ڈاکو کراچی میں آیا تو ڈاکو نے کہا کہ بابا معاف کرنا، بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں مزدوری کے لیے صبح نکلتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی. اب ایک طرف کی عزت ہے. اس دکاندار نے کہا کہ 15-20 روپیہ چھوڑنا تاکہ میں بھی اس کو اٹھاؤں اور اپنے گھر سے، اپنے دکان سے گھر تک نکلوں. سکر میں 4 نوجوان پولیس نے گرفتار کیے. ان سے پوچھا اب کون ہے؟ ان میں سے 2 بچوں نے MSc کیا تھا اور 2 نے ماسٹر ڈگری کی تھی. چاروں نے جواب دیا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں پڑھایا، ہمارے والدین نے اپنے زیورات اور سب کچھ خرچ کر کے ہمارے اوپر خرچ کیا، ہم نے تعلیم حاصل کی، ڈگری لی، لیکن اب سفارش کے بغیر، رشوت کے بغیر کوئی نوکری مجبور ہو گئے. میرے دوستو، ایک طرف غربت، ایک طرف مہنگائی، ایک طرف بے روزگاری، لیکن دوسرے طرف گورنر صاحب کا کتا پاکستان کے غریب قوم کے بیت المال پر مزے کرتا ہے. یہ کیسا نظام ہے؟
جس میں غریب کا بچہ بھوک سے مرتا ہے اور جس میں گورنر کا کتا پچھیرو گاڑی میں عیش کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس نظام کے خلاف اب بغاوت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، زراعت کو تباہ کیا. آج کسان کو بیج نہیں مل رہا ہے، آج کسان کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی نہیں مل رہی ہے، آج کسان کو کھاد نہیں مل رہا ہے، اور آج پاکستان کا کسان، پاکستان کا کاشتکار رو رہا ہے. اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صرف 39% زمین زیر کاش ہے، باقی ساری زمین بنجر زمینوں کو آباد کر کے اپنے ملک کی غربت کو اور بھوک کا خاتمہ کر کے عوام کو خوشحالی دے. اس لیے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا، میں مانتا ہوں، لیکن مہنگائی میں کمی ہوئی. اب کوئی آ کر مجھے اس کا مطلب سمجھائے. کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن مہنگائی میں کمی آئی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جس بنے گالا میں رہتا ہے وہاں نہ لوڈ شیڈنگ ہے، بنی گالا میں کوئی غربت بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی غریب نہیں جا سکتا ہے، نہ وہاں کوئی مہنگائی ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ اس کے کچن کو بھی چلا رہے ہیں، لیکن غریب لوگوں، غربت نے تمہاری جھونپڑیوں پر، غربت نے تمہارے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہیں. کس طرح بھگایا جائے غربت کو، کس طرح کم کیا جائے مہنگائی کو؟ میرے بھائیوں، اس حکومت کے ساتھ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس حکومت نے ہمارے کلچر کو تباہ کیا. لاہور کے مسجد وزیر خان میں اداکار جاتے ہیں، وہاں شوٹنگ کرتے ہیں، مسجد کی تحفظ کا کوئی نظام نہیں ہے. میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ایک دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، مولانا اکبر صاحب نے خود مجھے بتایا ہے، اس پر ایک نہیں 10 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے ایک دن کے اجلاس میں. لیکن جو 2 گھنٹوں کا سیشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں گالیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی گالیاں. تو 10 کروڑ آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جواب میں پاکستانی ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو گالیاں بھی ملتی ہے. میرا بس چلتا تو ان تمام ممبرانی اسمبلی کو جنہوں نے گالیاں دی ہے ان کے ممبرشپ کو بھی ختم کرتا اور ان کو دوبارہ پرائمری اسکول میں داخل کر کے تاکہ ان کی تربیت اچھی ہوتی ان کو کچھ پڑھاتا. اگر پھر بھی یہ ناقابل علاج ہوتے پھر ان کو اٹیالہ جیل میں ڈالتا. اس لیے کہ مجرموں کی جگہ، بدماشوں کی جگہ، غنڈوں کی جگہ یہ ایوان نہیں ہے، یہ قومی اسمبلی نہیں ہے. بدبخت انسانوں، تمہارے ساتھ کسی قومی اسمبلی میں مائیں، بہنوں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ماؤں کے موجودگی میں آپ ایک دوسرے کو ماں باپ کے گالیاں دیتے ہیں. اس حکومت نے کارخانوں کا وعدہ کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پنڈی کے قریب یہ لنگر خانے کو بھی نہیں چلا سکے. اور میرے پاس غریب لوگ آئے ہیں کہ لنگر خانے میں جانے کے لیے بھی ایک تکڑی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. ایم این اے اور ایم پی اے کے سفارش کے بغیر کوئی لنگر خانے میں بھی نہیں جا سکتا ہے. سچی بات یہی ہے، بڑی کرسیوں پر چھوٹے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا، معیشت کو غرق کر دیا. آپ کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور امریکہ کے ہتھکڑیاں ڈالی اور پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیا. ملیشیا پاکستان کا دوست ملک ہے، لیکن اب ہماری اتنی عزت نہیں ہے کہ ہمارا جہاز انہوں نے پکڑا، اور جب تک ہم نے 1 ارب اور 16 کروڑ روپیہ ادا نہیں کیے تو ہمارا جہاز انہوں نے ہمیں واپس نہیں کیا. آج دنیا میں
پاکستان کا پاسپورٹ کا نمبر 107واں نمبر ہے. کوئی ایئرپورٹ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ہمارا پاسپورٹ عزت کے ساتھ لے لے. آج اوورسیز پاکستانی یہاں آتے ہیں، بڑی رقم ٹکٹ دینے پہ خرچ کرتے ہیں. ہزاروں ہمارے پاکستانی دنیا کے ایک ایک ملک کے جیلوں میں موجود ہے. انڈیا اپنے لوگوں کے بارے میں، ایران اپنے لوگوں کے بارے میں، بنگلہ دیش اپنے لوگوں کے بارے میں، دنیا بھر کے ہر سفارت خانہ فعال ہے، معلومات لیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستانی اوورسیز پر کسی بھی ملک میں کوئی آفت، مصیبت، مشکل پیش آئے، کوئی پاکستانی سفارت خانہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، اور پھر لوگ گلیوں اور کوچوں میں بھیک مانگ کر، چندہ کر کے ان کی لاش کو تابوت میں ڈال کر ایئرپورٹ تک لے آتے ہیں. میرے دوستو، اس وقت یہ میرا ملک پاکستان، یہ ایک لاوارث پاکستان بن گیا ہے. ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. اب دیکھیں 9 مہینے ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا، ایک اسلامی ملک نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی حکومت OIC کے ذریعے ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کا انعقاد نہیں کر سکی، اس لیے کہ ان کے زبان پر اب کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے. جس طرح اس پاکستان میں لوگ عمران خان کو یو ٹرن کے نام سے جانتے ہیں، ساری دنیا میں اب لوگ PTI کی حکومت کو یو ٹرن کے نام سے جانتی ہے. کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا، کوئی اس پر یقین نہیں کرتا. اور آج یورپی یونین نے بھی ہمارے PIA کا آپریشن بند کیا ہے. اب وہاں ہمارے PIA کا جہاز وہاں نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ خود ہمارے وفاقی وزیر نے اپنے جہاز اور پائلٹوں کے خلاف سلطانی گواہ بن کر اعتراف کیا تھا کہ سارے جعلی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس حکومت کی ناکامیوں کا داستان بہت لمبا ہے، لیکن اپوزیشن جو PDM کے نام سے موجود ہے، ان کا بھی یہی کارنامہ ہے. ان کے درمیان جھگڑا کس بات کیوں نہیں دیتے؟ میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ میرا مولانا عبدالاکبر چترالی، میرا مشتاق احمد خان، ہم گواہ ہے کہ اس PDM کے پارٹیوں نے، پیپل پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی گزشتہ دیا ہے. نقیبیں نصرت بھی ہے، نویدیں فتح بھی ہے، بلا کا مرد لگی ہے، صفے شر پارا پارا، سراج الحق ہمارا. اس لیے گھرانا بند کرے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ PDM والوں سے بھی پوچھے کہ آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے. PTI اور PDM میں فرق کرنا یہ دانشمندی نہیں ہے. میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ PDM، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور PTI کے درمیان امریکی غلامی پر اختلاف نہیں ہے، IMF سے قرضہ لینے پر اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، صحت کے پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، سودی نظام پر اختلاف نہیں ہے، معاشی نظام پر اختلاف نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے اس کے لیے.
فلسطین مسجد والوں کو آپ نے بتایا بس ڈاکٹر صاحب نے پاتې شو ڈاکٹر صاحب نے آپ نے موږ د کاټلنګ مجلس کې راغلو بس میرے بھائیوں آخری بات آپ سے مشورہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جدوجہد ایک دو خاندانوں کی مفادات کے لیے ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ناکامی سے دو چار ہے. اس حکومت نے نیا پاکستان تو نہیں بنایا، پرانا پاکستان کو بھی تباہ کر دیا. اب ہمارے ساتھ ایک ہی چانس ہے، آپ کے ساتھ ایک ہی چوائس ہے کہ آپ لوگ اس ملک میں ان پرانے چور اور نئے چور کا ساتھ دینے کی بجائے اسلامی انقلاب کا ساتھ دے دے. آپ تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ لبیک لبیک. اس لیے دوستو، اللہ نے ہمیں موقع دیا. پہلا کام کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو موقع دیا. پہلا ایکشن کیا ہوگا؟ پاکستان میں قرآن اور سنت کی بادشاہت ہوگی، اللہ کی بادشاہت ہوگی. ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلے گا. اور جب اللہ کا حکم چلے گا سود نظام نہیں ہوگا. جب اللہ کا حکم چلے گا طبقاتی نظام تعلیم نہیں. جب اللہ کا حکم چلے گا استحصالی معاشی نظام کا خاتمہ ہوگا. جب اللہ کا حکم چلے گا ہاسپٹل میں غریب کے لیے علاج مفت. جب اللہ کا حکم چلے گا ہر غریب کے بچے کے لیے تعلیم مفت. جب اللہ کا حکم چلے گا ہر مظلوم کی وکالت ریاست کرے گی. جب اللہ کا حکم چلے گا ہر بڑھاپے کو، ہم بوڑھے کو، جب اللہ کا حکم چلے گا ہر نوجوان کو، بے روزگار نوجوان کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے. جب اللہ کا حکم چلے گا ہم خوراک کی تمام چیزوں پر، وہ آٹا، چائے، چینی، چاول، دال، اس پر سبسڈی دیں گے. اللہ کا حکم چلے گا کشمیر آزاد ہوگا. کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہم انشاءاللہ ختم کر کے دم لیں گے. میرا ایک ایک نوجوان انڈیا کے لیے وقت کا غزنوی بنے گا، ایٹم بم بنے گا. اور جس طرح ہمارے بڑوں نے ان کے سومنات کو پاش پاش کیا تھا، آج کا نوجوان بھی ان کے تکبر اور غرور کا سومنات پاش پاش کرے گا. میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے السلطان ولی من لا ولی لہ. حکومت ہر اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے. ہر یتیم کی کفالت، ہر بیوہ کی کفالت،
ہر مظلوم کی داد رسی حکومت کا حق ہے. بس میرے مردان کے لوگوں، یہ اچھا ہوا کہ عمران خان کی حکومت قائم ہو گئی. اگر اس کی حکومت نہ ہوتی یا اپوزیشن میں ہوتے تو لوگ یہی کہتے کہ ایک جنید بغدادی تو موجود ہے، ایک رستم پہلوان تو موجود ہے. لوگوں نے اس کو موقع نہیں دیا. الحمدللہ وہ بھی آیا اور قصہ پارینہ بن گیا ہے. آج آپ کی عمران کی تقریروں کو سنے، الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. آج ان کے باڈی لینگویج خود ناکامی اور مایوسی کا اعتراف ہے. 5 سال بھی ان کو ملے، یہ تب بھی یہی بات کرے گا کہ جو اس وقت کا گن ہے یہ پرانی حکومتوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت نے اس گن میں اضافہ کیا یا کمی کی؟ کرپشن میں اضافہ کیا یا کمی کی؟ بے روزگاری میں اضافہ کیا یا کمی کی؟ مہنگائی میں اضافہ کیا یا کمی کی؟ انہوں نے تو اضافہ کیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اعتراف ہے کہ ہم اور بھی کرپشن میں آگے بڑھے ہیں. بس میرے دوستو، آج آپ لوگوں نے، مردان کے لوگوں نے جو ہمیشہ اسلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، جنہوں نے ہمیشہ ناموس رسالت پر جان اور مال کی قربانی دی، آج آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہمارے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن ہم نے پاکستان کو امریکی ساہوکاروں کے حوالے نہیں کرنا ہے، ہم نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے نہیں کرنا ہے، ہم نے پاکستان پر امریکی ایجنٹوں کی اس حکومت کو مزید برداشت نہیں کرنا ہے. ہم نے ہر قیمت پر اس ملک میں اسلامی نظام لانا ہے. اس لیے اسٹیج پر موجود لوگ اور جلسے میں یہ بہت بڑا مجمع موجود ہے، تا حد نظر لوگ ہی لوگ ہیں. آپ لوگوں نے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ہمارے دل کو خوش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی عزت دے. لیکن کھڑے ہو کر آج اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میرے رب ہماری اس جدوجہد کا مقصد ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ سے پنجہ ملا دے، ہاتھ سے ہاتھ ملا دے. اللہ کی حضور وعدہ کرے کہ میرے رب خالق اور مالک، رحمان اور رحیم، حنان اور منان، گواہ رہنا میری جتنی عمر باقی ہے میں اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کروں گا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسلامی نظام کے لیے جہاد کروں گا، اسلامی نظام کے لیے ووٹ دوں گا. دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں اسلامی نظام کو سپورٹ کروں گا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور انشاءاللہ جائیں گے مر جائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے. بولے جائیں گے مر جائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے. نعرہ تکبیر، اسلام، پاکستان، پاکستان، پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه وخت کې چې زه د دعا لپاره وغواړم چې د چترال نه منې دی او د جماعت اسلامي یو توانا آواز دی، د غریبو خلکو یو آواز دی. زه د جمعیت طلبه عربیه د منتظمینو شکریه ادا کوم، د هغوی د ټول ټیم شکریه ادا کوم چې هغوی په دې جلسه کې بھرپور شرکت وکړو، په انتظاماتو کې ډېر لوی کردار ادا کو. د عالمي